السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، حمدہ، ثناء، خوبیاں، بڑائیاں، حمدہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس و برکات واسطے خاص دعو و زبان انگنت لا شمار بحد و اثار درود و سلام ہمیں امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، اکرم الانبیاء، حسن الانبیاء، اجمل الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ مقدسہ مطہرہ حضرت اقدس دے معزز سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے. دعا ہے اللہ تعالی میں کو حق سچ سامن دی توفیق عطا فرماوے اور سناتے اللہ کریم میں سمائے سارے کو عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس اندر تشریف دیتے ہیں. آکے سوال کیتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایُّ الاعمال احب الی اللہ تعالی. سنا میں عبداللہ ابن مسعود دی دلی خواہش اور دلی تمنا یہ ہے، میرا دل کرنا ہے میں کچھ آدھے کروں یہ پوچھاں کہ میں کو ایسے عمل دساؤ جیرے عمل اللہ کو پسند ہو. حالانکہ نماز بھی عمل ہے، روزہ بھی عمل ہے، حج بھی عمل ہے، زکوٰۃ بھی عمل ہے، صدقہ خیرات کرنا بھی عمل ہے، بے شمار عمل ہے، ادب و احترام کرنا یہ بھی عمل ہے. لیکن یا رسول اللہ انہیں کے بھی عمل ہے، انہیں کی نشان نہیں کرو، انہیں کی وضاحت کرو جیرے عمل اللہ کو پسند ہے. میں وہ عمل کرنا اور میں بھی اللہ دا محبوب اور پسندیدہ بنا. نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا عبداللہ پہلا نمبر دوتے جرا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا وہ ہے الصلاۃ لوقتہا، نماز ادا کرنا باقاعدگی میں نال اور رکوع میں وقت ہوتے ادا کرنا. اے نہیں کہ ظہر علی عصر کے وقت ہے تو عصر علی مغرب کے وقت ہے تو مغرب علی عشاء کے وقت ہے. یہ سستی علی نماز ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سخت وعید فرمائی. فرمایا الذین ھم عن صلاتہم ساہون، انہیں لوگ واسطے ہلاکت ہے، انہیں لوگ واسطے تباہی ہے جو نماز اندر سستی کرنے.
نماز کو باقاعدگی کے نام پڑھنا چاہیے اور رکوع کے اصل وقت کے اندر پڑھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتھا، میرا پیارا صحابیہ، اللہ کو بڑا عمل بڑا پسند ہے کہ بندہ نماز پڑھے اور اصل وقت کے اندر پڑھے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے نال حسن سلوک کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دیکھو کہ جنہیں تساں ساتھ ہے نا کہ ای بندے نے دریا اور کوزے میں بند کر دیتے ہیں، نبی مکرم علیہ السلام کی حکمت اور تنائی کو قربان منیجے، آپ نے پوری شریعت کو ہنہیں نور جنگل کے اندر بند کر دیتے ہیں۔ پہلا حق اللہ دے کہ اللہ کی عبادت کرو، دوسرا حق انسانیت ہے، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد ہے۔ شریعت میں دو چیزیں نہ ہے، یا حقوق اللہ کا نام ہے یا حقوق العباد کا نام ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے ہی نبی صحابی کے سوال کے جواب اندر ہی ساری شریعت کو بند کر دیتے۔ فرمایا کہ پہلا حق اللہ کا حق ادا کرنے، نماز پڑھنی ہے وقت ہے، دوسرا حقوق اللہ والدین کا احترام کرنے۔ فرمایا صحابیہ طریقے نمبر تے جرا اللہ کو عمل پسند ہے نا وہ یہ ہے کہ الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد کرنا اللہ کے راستے دو۔ یہ ترے چیزاں نبی علیہ السلام نے نشان میں انہیں دے وچوں ایک چیز تمہارے سامنے رکھنا چاہنا جی اللہ کو بڑی پسند ہے، وہ کیڑی چیز ہے؟ وہ نماز ہے۔ نماز آپ نے فرمایا کہ اللہ کو پسند ہے اور وقت پر پڑھنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں نماز کے اندر بڑی جلدی کی کرو، ترے کمرے میں جلدی کی کرو، نماز کا وقت ہوئے نماز پڑھنے جلدی، اور جوان اور کالے ہوئے شادی میں جلدی، اور جنازہ میت کو دفن واسطے جنازہ واسطے میں جلدی کی کرو۔ لہذا صاحب عمل اپنانا چاہیے جڑا اللہ کو بڑا پسند ہے، اور نماز والا عمل ہے جن بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو چاہتے ہو کہ تمہارے طرف مدد آئے تو مشکل کے اندر رہے، پریشانی کے اندر رہے، مسائل کے اندر رہے، اللہ کے طرف مدد کرنا چاہیے، اللہ کے طرف نصرت چاہیے، اللہ کے طرف تمہارا امداد چاہیے۔ توجہ کریم آسی نماز پڑھنا جڑی نماز اللہ کو بڑی پسند ہے، نماز پڑھنا جڑا بندہ نمازی ہے اللہ کے طرف کے واسطے رحمت بھی نزول کی دے، جڑا بندہ نمازی ہے اللہ کے طرف کے واسطے برکت کا بھی نزول کی دے، جڑا بندہ نمازی ہے اللہ کے طرف ہر قسم کے انعامات بندے دے واسطے نازل کی۔ لیکن ساری تعریفات کے سمجھیے اسا ہر کام میں چلو ہیں جے بچھو ایسے نہیں نماز بچھو ایسے جے نبی کریم علیہ السلام دی سیرت سے اوپر نظر پویجے، اسا سیرت کی بڑی سننے ہیں، سیرت کے نعرے بھی لینے ہیں، جے نبی مکرم علیہ السلام دی سیرت سے اوپر نظر ماری ہوئے، آپ مرض و بستر دے اوپر پہ ہوئے، آپ بیماری دے حالات میں چھو گزرتے پہ آپ نے بیماری دے ایام ہیں، جو ہی بیماری چھو افاقہ ملتے ہیں، آپ نے یہ نہیں پوچھا میرے حسن و حسین کا کیا حال ہے، جو ہی بیماری چھو افاقہ ہوئے، آپ نے یہ نہیں پوچھا میری بیٹی فاطمہ الزہرا کا کیا حال ہے، جو ہی بیماری چھو افاقہ ہوئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا میری حضرت عائشہ صدیقہ کا کیا حال ہے، میرے گھرانے کا کیا حال ہے، میری فاطمہ کا کیا حال ہے، میرے گھر والے کا کیا حال ہے۔ لوگوں تمہارے سر پیغمبر کی سیرت ہے، جو ہی بیماری بھی جو واقع ہوئے آپ کھولیے نے پہلا سوال کیتے ہیں اے پیاری عائشہ لوگ نماز پڑھ کے دیے کہ نہیں، اے ہے اصل نبی علیہ السلام کی سیرت۔ اما جان فرمائیں یا رسول اللہ ہم انتظرون کا، صحابہ مسجد جو روزے بھی بیٹھے تھے تمہارے پاس انتظار بیٹھے کہ سونا آسی اور آ کے نماز پڑھے سے، آپ نے فرمایا پانی پھیناؤ، پانی آ لگے، آپ نے وضو فرمائے، وضو فرمانے لگے بلا کی شکاری تھی گئی ہے۔ کافی دیر کے بعد جب میرے افاقہ ہوئے آپ نے پہلا سوال کی تھے کہ عائشہ نماز کا پتہ کریں، میری طبیعت کی فکر نہ کر، میرے حسن و حسین کا فکر نہ کر، میری فاطمہ الزہرا کا فکر نہ کر، عائشہ میری بیماری کا فکر نہ کر،
نہ میرے کو میری بیماری کا فکر ہے، نہ میں نبی کو میرے گھر کا فکر ہے. جب میرے کو فکر ہے تو میرے کو میری نماز کا فکر ہے. پتہ کر نماز پڑھیے نے یا کہنا یا رسول اللہ ہم ینتظرون کا تمہاری انتظار میں صحابہ بیٹھے ہوئے. آپ نے فرمایا پانی گھناؤ، پانی آتا گیا، دوبارہ وضو، دوبارہ کی ستارے تریجی دفعہ فاقہ ہوئے. والو کی کہا سوال کی تھا دھیرے پر انہیں پوچھا کہ آخری وقت دھیرہ پتہ کرا نہیں. آپ نے فرمایا اے پیارے عائشہ نماز پڑھ گئی تھی. میں کیا کہنا لوگوں نے نبی دی سیرت ہے. یہ کیا ہے؟ نبی دی سیرت ہے. اصل تو شکی میں سیرت تک نہیں لگے ہیں. سابقہ جلوسہ میں نماز کا ٹائم یاد نہیں رہا. منیندے ملاد میں جو ہونے ہیں یہ جو اذانہ پہ تھی ہیں سب اذان کا حیاء ہی کوئی نہیں. سب نے نماز کی فکر ہے. اصل میں عاشق رسول ہیں. آخری وصیت نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز کا خیال کرا ہے. مطلب نبی کی زندگی وفات نہ کرے تو سب نماز کا خیال کرا ہے. اور میرے تمہارے بعد تحت غلام یا نوکر ہے انہیں تو بھی خیال کرا ہے. یہ میرے نبی کی آخری وصیت اور آخری نصیحت. نماز کا خیال کرنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے. صحابی رسول نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ اے رسول جب میں چاہاں کہ میں اللہ دے قریب ہوں اللہ تعالیٰ میں بندے دے قریب ہوئے تو کیا منظر ہے یا رسول اللہ کیا وقت ہے جرے وقت اندر اللہ اپنے بندے دے قریب تھی دے. نبی کریم علیہ السلام تو صحابی نے سوال کیتے میں چاہنا اللہ میرے قریب ہوئے میں اللہ دے قریب ہوا. اللہ کا قرب چاہیے وہ کیسے میرے دل سے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرا پیارا صحابیہ میرا جان نثار صحابیہ جے چاہنے اللہ تیرے قریب ہوئے تے تو اللہ دے قریب ہوئے. میرا صحابیہ ایک منظر ایک میدان جڑے منظر تے میدان وچ اللہ بندے دے قریب ہوندے تے بندہ اللہ دے قریب ہوندے. یا رسول اللہ او کیڑا منظر ہے. آپ نے فرمایا ان اقربک یقول العبد الى ربه وهو ساجد. اللہ کا قرب چاہیے نا نماز پڑھنا. اللہ کا قرب چاہیے نماز کا خیال کیا کرو. آپ نے فرمایا میرا پیارا صحابیہ جڑے ویلے بندہ سجدے دی حالت وچ ہوے اے بندہ اللہ دے قریب ہوندے تے اللہ دے قریب ہوندے. لوگوں میں پوچھنا چاہنا جڑا بندہ اللہ دے قریب ہو گئے او کو پریشاناں کیویں آ سکدے. جڑا بندہ اللہ دے قریب ہوے او کو دکھ نہیں آ سکدے کیونکہ میرے اللہ نے خود فرمایا لوگوں جڑے تمہارے قریب جڑے تمہارے قریبی رشتہ دار اپنے قریبے کو دکھ نہ دیتے کرو. یہ میرا اللہ فرمانے والا ہے کہ اپنے قریبی کو دکھ نہ دیتے کرو. تے اللہ اپنے قریبی بندے کو کیویں دکھ دے سکدے نہیں ہو سکدا. اور جڑا بندہ نماز پڑھے نماز اللہ دے قرب دا ذریعہ روٹھی دلیل. صحابی رسول نے آ کے سوال کیتے یا رسول اللہ تساں تے معراج گئے ہو معراج ون کے اللہ دے نال ملاقات بھی کیتی ہے. یا رسول اللہ معراج گئے ہو تساں ون کے اللہ دے نال باتاں کیتے اساں صحابہ دا دل دے اساں اللہ نال گل کرو تے اللہ سارے نال گل کرے. بڑا پیارا سوال ہے صحابی دا بڑی پیاری خواہش صحابی دی کہ اللہ سارے نال گل کرے اساں اللہ نال گل کرو. اج بندہ پیے نال گل کرن تے بڑا ترس دے. اج بندہ میں دے نال گل کرن واسطے بڑا ترس دے.
گلگار ہوئے بندے دا کیا ہی مقام ہے اللہ بندے نال گالی کرے بندہ اللہ نال گالی کرے صحابہ رسول نے جرے سوال کیتے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمائے صحابی آج تو حالات اللہ دے اللہ نال گالی کرن دے آج میں ایک نسخہ دسینا وہ نسخہ تسا جان لاؤ اللہ انہیں سمجھو تو نال گالی کرنا پہ تسا اللہ نال گالی کرنے پہ جی جی سنیا کہ سوٹ صحیح کی میں کرنے نبی کریم نے فرمائے میرا صحابیہ جب میں تیرا تیرا کہ اللہ تیرے نال گالی کرے مولے قرآن پڑھنا شروع کر دیا کیا کہتا ہے تیرا دل لگے نا کہ اللہ میں بندے نال گالی کرے مولے قرآن تلاوت شروع کر دی جان کر ایویں سمجھ کہ اللہ تیرے نال گالی کرنا پے اللہ تیرے نال الوداع پے جے تیرا دل لگے میں اللہ نال لگواں اللہ نال میں بندہ گالی کراں میرے صحابہ وضو کر کے نماز جانی کیا کرو ایویں سمجھو تساں اللہ نال گالی کرے ہو نماز تو پہلا فائدہ ہے کہ نماز قرب کا ذریعہ ہے کیا ہے نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے دوسرا فائدہ نماز پڑھنا بندے دے گناہ معاف ہونے میں نماز کا پہلا فائدہ نماز قرب کا ذریعہ ہے نماز کا دوسرا فائدہ نماز پڑھنا بندے دے گناہ معاف ہونے کتنا لکھا گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے آپ نے فرمایا صحابہ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے آپ نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمائے اے میرے پیارے صحابہ میرے جان نثار صحابہ میرے حوالدار صحابہ ذرا ایک دسو کہیں بندے دے گھر کمیں میں نہر پیدا بھی ہوئے کہیں بندے دے گھر کمیں میں نالا پیا واتا ہوئے او بندہ 5 دفعہ دی رات کے اندر اون نہر کے اندر غسل کرنا ہوئے اون نہر کے اندر پانی بہنا ہوئے صحابہ اے نسو انہیں جسم پہ میل کے کچھل باقی رہ سکتی ہے کہ کہنا صحابہ نے سارے جواب دیتے یا رسول اللہ جنہیں بندے دے گھر کنوں نہر پیما دیا ہوئے وہ بندہ 5 دفعہ غسل کرتے پانی بہاوے 5 دفعہ دی رات غسل کرنا میں بندے دے جسم دے ذرہ برابر بھی میل کچھل نہیں رہ سکتے میرے نبی فرمائے صحابہ تا مثال ہے اور میں جنہ مسئلہ سمجھانا چاہنا میرے مسئلے تے غور کرو جی میں 5 دفعہ غسل کرن والے دے جسم تے میں کچھل نہیں رہ سکتی ایویں جڑا بندہ 5 دفعہ دی رات نماز پڑھے اونتے ذمہ بھی ذرہ برابر گناہ نہیں رہ سکتے گناہ ہے نا بدی ہوتے ہیں سارے گناہگار ہیں لوگوں جے چاہتے ہو گناہ معاف ہون اللہ دے سامنے جھکن والے بن جو نمازاں دی پابندی کرن والے بن جو جڑا بندہ دنیا کائنات دے اندر نمازاں دی پابندی کرے اللہ کریم دے گناہ معاف کرنے دے پہلی دلیل ہے کہ اگلی دلیل تے غور کرو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے ایک پیارا صحابی آئے آ کر کے حضرت یا رسول اللہ میں کچھ سزا دو میرے اوتے ہاتھ لاؤ میں بڑا جرم کر کے آیا صحابیہ خیر کہے کیا جرم ہے یا رسول اللہ میں جنگل کے اندر آتا پیامی نماز پڑھنے واسطے آتا پیامی رستے کے اندر میں کوئی عورت ملی ہے جری غیر محرم عورت ہے جن نال میں صحابی کا کوئی تعلق بھی نہ یا رسول اللہ میں ان کی طرف میں نظر چاہ کے میں ان کی طرف میں نظر دیکھ بیٹھا میں یا رسول اللہ ان کے نال پوشے کنار بھی کر بیٹھا میں چاہنا ہے میری غلطی ہے میرا گناہ ہے میری خطا ہے میں اللہ تو معافی مانگنا چاہنا میرے ہاتھ لگے تو میں ہاتھ چاڑ تے تیار میں کو پتھر مارے پتھر کھاون تے تیار سزا دے سزا میں بھگتن تے تیار میرے نبی فرمائے پائے نماز دا ٹائم ہے نماز پڑھی جے اللہ کے سوال کرے صحابی پہلے تے رونا بیٹھے سارے قطاری نے ثابت پائے کہ رو رو کے داڑھی مبارک بھی کر کے بیٹھے رو رو کے چولا بھی کر کے بیٹھے تے صحابہ ہم جنہیں کو اپنے غلطی دی فکر ہے تے صحابہ ہم جنہیں کو خطاواں دی فکر
سامنے آیا بیٹھے آگے یا رسول اللہ میرے مسئلے دا حل کرو آپ نے فرمایا جی کیا مسئلہ ہے یا رسول اللہ فلانی غلطی ہوئی ہے میرے اوپر ہاتھ لاؤ میرا گناہ معاف ہوئے آپ نے فرمایا کیا تے نماز نہیں پڑھی یا رسول اللہ نماز تو پڑھی جماعت میں آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھی ان الحسنات یذہبن السیئات نماز پڑھنے دے بدلے وچ اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیتے اے نماز ہے جڑی اللہ دے قرب دا ذریعہ ہے اے نماز ہے جڑی گناہ تو بخشش دا ذریعہ ہے لوگوں جے تم چاہتے ہو اللہ دا قرب مل ونے تے نماز دی پابندی کرو جے چاہتے ہو کہ گناہ تو معافی مل ونے نماز دی پابندی کرو تے تریجے ذریعے تے تریجے فائدے تے غور کر اے نماز ہے جڑی اللہ دے برکت دا ذریعہ ہے اے نماز ہے جڑی رحمت دا ذریعہ ہے تساں جو رحمت مت لب دے ہو تر تر کے میں برکت دے سوال مت کر دے ہر ایرے غیرے کو رحمت مت مگ دے لوگ آو رحمت دے دروازے تے تر دستک دے دے کہ بغل دیے لیکن تساں کس کے مسئلے میں ہوندے اے نماز ہے رحمت دا ذریعہ جڑا بندہ نماز دی پابندی کرے رحمت اللہ دے گھر دے اندر بسا دے کیتھا کیا کرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے آپ نے مہر کی مارے میں ہاتھ چار کے فریاد فرماتے بیٹھن اللہ بارک لامتی بارک لامتی بارک لامتی فی بکورہا اللہ سیاں جڑا بندہ صبح سویرے بستر چھوڑ کے نیندر چھوڑ کے آرام چھوڑ کے چین چھوڑ کے سکون چھوڑ کے اے نرم و ملائم تکتے چھوڑ کے نرم و ملائم بیڈ چھوڑ کے اللہ سیاں جڑا بندہ سویرے آکے نماز پڑھے میں نبی دی دلی دعا ہے اللہ ادھر رزق وچ بھی برکت پا چھوڑی اللہ ادھر روزی وچ بھی برکت پا چھوڑی اللہ ادھر گھر بار وچ برکت پا چھوڑی یہ برکت دا ذریعہ لیکن ساری حالت ستا رہنے دے جوان ستا رہنے دے او جلے سے جو پھر کے شیطان نے آ کے کھانے پیشاب کیتے وال اٹھا کرے تھاں پو تیاری ناشتہ حضرت کے دے حضرت کاروبار تے دعا کریں اللہ برکت پاوے وہ اللہ دا بندہ برکت تیرے دروازے کوٹ کوٹ کے وال گئی ہے اور رحمت تیرے دروازے تے دستک دے کے وال گئی ہے دیکھو رضائی بھی جو فرصت نہیں ملی ہون تو ویدا پائی کہ دعا کریں کاری سے برکت آوے دعا کریں کاری سے رحمت آوے رحمت کی میں آسی رحمت تیرے دروازے تے آئی ہے دستک دے کے وال گئی ہے وہ بندہ اٹھی جدو کرم رضائی جا چھوڑے اللہ عرش چھوڑ کے اللہ اللہ فرمیتے ہو میرا بندہ جتے کو رزق کی ضرورت ہے جب رحمت کی ضرورت ہے جب برکت کی ضرورت ہے میں تیرا رب ہوں کہ سات آسمان چھوڑ کے پہلے آسمان پہ آیا بیٹھا جب میرا بندہ تو کس طرح چھوڑ کے صرف مسلے تے چھیبا میں 5 فٹ دا فاصلہ بھی کوئی نہیں جب بستر تو اٹھی کے مسلح بچھا کے پائے ونے میں اللہ رحمت بسامن تے بھی تیارا میں اللہ برکت بسامن تے تیارا میں اللہ رحمت بسامن تے تیارا میں اللہ ہر قسم دے انعامات دے مرتے تیارا لوگ سویر دی نماز میں خیال کی کرو بڑی رحمت علی نماز ہے بڑی فضیلت علی نماز ہے بڑے انعام والی نماز ہے پہلا انعام بندے کوئے ملتے جرا بندہ سویر دی نماز پڑھے اللہ رحمت نزول کر دے اللہ برکت نزول
وبشر المشائين في الظلمات إلى النور جنا بندہ سویر دی نماز آ کر کے با جماعت ادا کر دے اللہ کریم فرمائے قیامت نہیں وہ اندھیرے کے اندر پیدا ہو سی دنیا کے اندھیرے برداشت کرنے والا دنیا میں کرم نظریں چھوڑ کے سختی برداشت کرنے والا قیامت نہیں پریشانیاں کے اندر پیدا ہو سی اس وقت نماز دی فضیلت ہے نبی مکرم نے دوسری حدیث سے فرمایا جلا بندہ سویر دی نماز کو پانچ جماعت ادا کرے ایسا خوش نصیب بندہ ہے ادھر نہ لکھی جتے ای بندے دا نا آسمان تے ویندے تے اللہ دی زبان تے آندے تھوڑی خوش نصیب ہے اگر کوئی بندہ کہیں بندے دا کوئی ایم پی نہ دیکھنے نا وہ ترائے دی خوشی کا انہیں اندر کہنی آنے کیا ہے ایم پی ایس میرا نام ہے فلانے ایسے چونے فلانے سردار نے فلانے نواب نے میرا نام رکھے تھے خوشی کے نہیں مانگا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جرا بندہ صبح دی نماز دی حفاظت کرے دے صبح دی نماز دا خیال کرے دے اللہ کریم بندے دا نام اپنی زبان تے کھلنے کتا لکھا کرے صحیح بخاری دی حدیث ہے اللہ دا نبی فرمائے جرا عصر دی نماز دا وقت ہوئے اللہ کریم آسمان تو فرشتے بھیجے دے فرشتیاں دی جماعت دیئے فرشتیاں دا گروہ فرشتیاں دا ٹولان دے جرا زمین پہ آتے پھیلے دے زمین دے اوپر قصد کرے دے یہ زمین دے اوپر رہے دے صبح دی نماز تو بعد اللہ دو واپس چلانے دے جرے اللہ دی عدالت جو فرشتے پوچھ دے اللہ کریم سوال کر دے میرے فرشتوں اے نصفیما ترکتم عبادی ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون اور میرے فرشتوں میرے نوری ملائکہ دی جماعت اسر دی نماز دکھتے امام کبھو زمین تے بھیجا تو سہن صبح دے بعد آسمان تے واپس آ گئے ہو اے نسو جرے لگے وے فیما ترکتم عبادی میرے بندے کیا فکر نہن اے اللہ اتنا رحیم ہے اللہ اتنا کریم ہے اللہ اتنا مہربان ہے اللہ اتنا مشفق ہے اللہ اتنا مہربانی کرنے والا رب ہے اساں دے نافرمان سے اساں دے گناہگار سے والوی فرشتے دے سامنے سب رسوا نہیں کرندا فرشتے کنوں پوچھ دے او میرے بابا فرشتوں اے نفسو فیما ترکتم عبادی میرے بندے کیا پہ کرنے ہن میرے بندے کیا پہ کرنے ہن ہائے ہائے اللہ دی رحمت دیکھ اللہ دا پیار دیکھ اپنے بندے نال جے اج بندہ اپنے بابے دا نافرمان ہوے بابا بھی بیٹا سجن تے تیار نہیں ہوندا ماں دا نافرمان ہوے ماں بھی پتر سجن تے تیار نہیں ہوندی اے دنیا نہ محبت نہیں اے دنیا والے نے پیار نہیں ذرا ہے ناراضگی دے بعد رشتے بھی بھول گئے پھرا ناراض ہو گئے پھرا سجن تے تیار نہیں ہوگا اے تو میرا رب ہے میرا رب ہے میرا رحیم رب ہے میرا رحیم رب ہے میرا کریم رب ہے ہر ویلے مجھے نہ فرمانا کرنے سے والویا دا بیٹے فرشتوں میرے بندے کیا پہ کرنے ہیں اگر فرشتے جواب دینے اللہ سیادر میں سانو زمین پہ کیسے اثر دی نماز دا کہوا تیرے بندے وہم یصلون نماز کھڑے پڑھتے ہیں اے فرشتوں جلے سویرے آئے ہوئے اور میرے بندے کیا پہ کرنے ہیں اللہ سیادر جلے سویر دا کہوا اسا واپس جلے آن لگے سے تیرے بندے نیچے سے بستر چھوڑ کے کھانا چھوڑ کے بیڈ چھوڑ کے رضائیاں چھوڑ کے اللہ سیاں نمازوں پہ پڑھ دیا اے فلانا 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 بندہ اللہ سیاں جرے نماز دوتے حاضر ہن اسونے دا نام کی وجہ سے جرے حاضر کہنا ہن انہیں غیر حاضر کی وجہ سے چاہتے ہو کہ اللہ دے کول حاضری کرنے حاضری کرنے آج رحمت کیوں نہیں آگے بعد سکول مدرسے پڑھتا ہوئے نا ایک مہینہ نہ مجھے 2 مہینے استاد ٹیچر والا نہ کاٹ لینا ادنے تا ایسا نہ لے کے جرا آندہ ہی نہیں تھا نہ ہی خارج کرو کیا خیال ہے جیسا بھی روزانہ سویرے اللہ کو غیر حاضری وجہ سارا رحمت نہ راسی
کی رہے کی امید رکھے رہتے ہو جو سارا رحمت ہایا سارا رحمت دا دے روزانہ سجا خیر حاصل میں نہ کریں اللہ تو اے فرشتے روزانہ دے رپورٹ پوچھے نے اللہ سیاں اے بندے سویر دی نماز تے حاضر ہیں انہیں نیاسا نا تے گھن گئے ہیں انہیں بھی حاضر گھن گئے سے میرے معزز سامعین راتاں بڑیاں ہو گئے بچہ ہو گئے اللہ کو منامن دا وقت آگے سویر دی نماز بستر تے زائنہ کی تکلو خدا سارے مسیحتاں بیران ہوئے صبح دی نماز تے چند ساتھی ہوئے باقی ستے ہوئے ہوئے جتنا بڑا محلہ تے جتنا بڑی وستی ہوئے سویر دی نماز دے اندر کوئی نظر نہیں آندا کیوں نظر نہیں آندا کہ تو رحمت دی لوڑ کوئی نہیں کہ تو اللہ دے سامنے بننا کوئی نہیں اللہ دی نافرمانی کروانا میں کو کوئی طریقہ کار دسو میں کو کوئی مشورہ دو میں کو طریقہ دسو جڑے طریقے نال میں اللہ دے نافرمانی کے بچ جا امام صاحب نے فرمایا او نوجوانا سارے نوجوان میرے معزز بھرا سارے میری بات توجہ نال سنو امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ جانا فرمانا کرے نہیں میں سینا پہلا نسخے دے اوتے عمل جا کر اللہ جانا فرمانا ختم ہوئے سے جی کساں امام صاحب کیا کرنا تے اللہ جانا فرمانے میں بچا امام صاحب آکھن لگے جے رب جانا فرمانا کرے نہیں تو دا کتا نہ کھا کر اللہ بہت جمال دے اتنا نہیں تھی سکتا اون دا کتا نہ کھاواں تے کھاواں کتھوں آنکھیں والے تکال چھت دی نہیں اے تکال چچ دی نہیں جیدہ کھامے کیوں نہ فرمانا کرے اے کتھو دا انصاف ہے اچھا پہلی نصیحت کوئی پہلی نصیحت او امام صاحب فرمانا لگے جے اللہ جانا فرمانا کرے نہیں اللہ دے سامنے جھکتا نہیں اون دی پڑی ہوئی زمین تے نہ رہا کر ابو جوان آکھن لگے امام صاحب پہلے کی بھی زیادہ مشکل ہے ساری زمین کا اللہ دیئے ساری دھرتی کا اللہ دیئے میں کتھا بن کے رہا لوگوں میرے رب دے احسان کا دیکھو میرے رب دے رحمتہ کا دیکھو میرے رب دے اپنے بندے نال پیار دی علامت کا دیکھو ہوندا کھا کے ہونیا نہ فرمانا کرے دو باقی کدے ہی تو اگلا کھامن بند نہیں سکیتا ہوندا کھا کے ہوندی زمین تے چل کے ہونیا نہ فرمانا کرے دو باقی کرہی زمین تے جنت کے نسرو کیا آج کا حیا کرنا چاہیے آج سب سدھر بننا چاہیے آج اللہ دے گھر ویران نہیں ہونا چاہیے اللہ دے گھر کو آباد کرنا چاہیے نمازیں دی بڑی فضیلت ہے لوگوں جے اللہ دا قرب چاہیے نمازاں دا خیال کرو گناہیں تو نجات چاہیے نمازیں دا خیال کرو اے جے اللہ دے طرف ہر قسم سے برکت فضل کی ضرورت ہے نمازاں دی خیال کرو آخری بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح دی نماز با جماعت پڑھدا رہے عشاء دی نماز بھی با جماعت پڑھے نمازاں پڑھ کے ساری رات ستا رہے خراٹے مرے رہے نندرا کرے رہے سکون لٹے رہے لیکن نمازاں جماعت نال پڑھی پے سیدے کھاتے دے اندر ادھر نام آیا ماں دے اندر اللہ کریم دی سنت کو نندر کو بھی ساری رات عبادت بنا لینے ساری رات سوتا پہ لیکن نمازاں پڑھی پہ کیا کہتی پہ نمازاں بھی پڑھی پہ تے اللہ کا سونا بھی عبادت بنا لینے اللہ کا آرام کرنا بھی قیام بنا لینے اللہ کا نندر کرنا بھی عبادت بنا لینے لوگ نمازاں دی پابندی کی کرو میں طالب علم کہوں میسج ہے یوں پیغام ہے کہ تو گجرا میں دیوان واسطے آیا کہ اللہ دے گھر آباد کرو ہر قسم کا پریشانیاں دور ہوئے سے اللہ دے گھر آباد کرو اللہ اتفاق پیدا کر دے سی اللہ دے گھر آباد کرو اللہ اتحاد پیدا کر دے سی اللہ دے گھر آباد کرو اللہ رحمت نزول کر دے سی اللہ دے گھر آباد کرو اللہ ہر قسم کے فسادات ختم کر دے سی اللہ دے گھر آباد کرو اے ایسے بیماریاں بھی اللہ ختم کر دے سی جن دے دوائیاں کوئی نہیں اللہ دے گھر آباد کرو
پڑھتا ہمیں اللہ سے ہمیں تو دنیا میں کم کار ہی نظر آتے کہ تیرے ہمیں اللہ سے خیر دلیج میں کو کیا ہو گئے ونحشرہ یوم القیامت آما اللہ سے ہمیں کو اندھا کیوں کر کھڑی اللہ فرمے سے لوگوں اے اندھا جو آما اے دنیا کائنات اندر دیکھن والے دنیا کائنات اندر بصارت رکھن والے میں اللہ نے کیوں اندھا کیتے وہ دنیا دا میدان ہے وہ دنیا دی زمین ہے وہ دنیا دی دھرتی ہے تو چلتا ودا میں دنیا دے میدان جرا تھا ودا میں اللہ دے طرف پانچ دفعہ آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اے سن کے میں کو بھلا دینا ہمیں کہیں میری اذان تے قدر نہ کیتی ہے تے میری اذان دی حیا نہ کیتی ہے تے میرے بولے دا حیا نہ کیتا تے میری آواز دی پرواہ نہ کیتی ہے جویں دنیا وچ تے ساری پرواہ نہ کیتی ہے اج میں معاشر دا میدان میں اللہ نے تیری پرواہ نہیں کرنی جویں تے سب کو بھلایا تے کو بھلا دے جے کو اللہ قیامت والے بھلا دے سی کیڑے دے کہنے میں سوچے اگر ٹھنڈے دن نال ذرا سوچو کہنے میں سمجھ لو مسلمانوں مسلمان ہے مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکیا ہوا ایک سچا واقعہ ہے بزرگ آئے انہیں اکھاں نا آپریشن کیا ڈاکٹر صاحب نے نصیحت کی تھی کہ تو چند نہیں مارا چند مہینے سجدہ نہیں کرنا نماز سجدہ نہیں کرنا تو ٹھیک ہے جی بیٹے کو دنیا کی غذا زیادہ دے ہوتا کہ جلدی اثر تھی وے بیٹے غذا دین پاپا کیوں جہاڑا ہے تھوڑی 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 بیٹے نے ایک مار پیچھے ابا جی ڈاکٹر نے فرمایا زیادہ غذا کھاسو تو تمہاری بیماری ہٹ سی ذرا طاقت آسی پاپا نے پتہ ہے کیا جواب دیتے آدھے پوترا میرے کو بھوک بھی لگ دی ہے دل بھی کرے دے کھاواں لیکن میرے کو شرم آندی ہے جے میں نماز تو رکیا ہوا رہا میں ان کے سامنے چھوڑ نہیں سکتا ہوں گا کھاما کی میں اسا کہ نہیں یہ سوچیں صحیح سلامت میں دیں صحت بھی اللہ نے دیتی ہے سب کچھ دیتے لیکن نماز کی پرواہ نہیں لوگوں جنہ کھاندے ہو جنہ پیندے ہو جنہ زمین تے چل دے ہو ان کے سامنے جھکنا بھی حق بن دے اللہ فرماتے ہیں کہ نہ جھکے نا انحشرہ یوم القیامت اعما قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا ایک حشر ہونے دنیا کے اندر تیری معیشت کم کر کے تیری ذلیل کر کے سا قیامت علی آسے اندھا کر کے تیری بھلا چھلے سا تے کو یاد کرنے والا کوئی نہ ہو سی متا جزاتا تے ناز کرے تیری جزات کی کم نہیں آنی لوگوں نماز کی بڑی فضیلت ہے نماز کی بڑی اہمیت ہے نماز کی بڑی قدر ہے نماز کا بڑا مقام ہے جڑا بندہ نمازی ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ نماز ہے جڑا بندہ نماز پڑھے گناہ کی معافی کا ذریعہ نماز ہے جس کو رحمت کی ضرورت ہے اللہ کی رحمت کے ذریعہ میں نماز ہے اللہ کی دعا ہے جو سنے مولا کائنات میں سمائے تے سارے کو عمل کی توفیق عطا فرماوے پانچ وقت کا پکا تے سچا نمازی بناوے اللہ اپنے سامنے جھکن کی توفیق دے اللہ سب کو اپنے گھر دے عمل کی توفیق دے اللہ سب کو معاف کر دے وہ ایسی غلطی کر بیٹھے ہیں ایسی غلطی کر بیٹھے ہیں تیری غلطی تے کوئی اتنا ناپسند ہے کہ تو سب اپنے گھر تک میں بھی آمن دا اللہ سے سارے معافی مانگتے ہیں غلطی تے معافی دے سب کو اللہ اپنے گھر کا آمن دے اللہ سارے کو اپنے گھر آمن دی توفیق عطا فرما اللہ سب کو پنج وقت نمازی بنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین